السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر پلانٹ وائس۔ تمام نیو ویڈیوز کی اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ اسد نے مٹھو کے موبائل پر بنی ویڈیو میں سے روہین کی پک پر پوز کیا اور عمران کی آنکھوں کے سامنے موبائل کی اسکرین کا رخ موڑ دیا۔ وہ صحرا میں ننگے پاؤں تپتی ریت پر دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے پیچھے ایک چمگادڑ نما پرندہ تیزی سے اڑتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ لگاتار بھاگ بھاگ کر بری طرح تھک چکی تھی۔ اس کی ٹانگیں اب مزید بھاگنے سے انکاری تھیں۔ وہ تھک کر وہیں ریت پر ڈھیر ہو گئی۔ جبھی اس کی خون رنگ آنکھوں والے چمگادڑ نما پرندے نے اس کی آنکھوں پر پے در پے وار کر کے اسے بری طرح زخمی کر ڈالا۔ وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے بری طرح چلا رہی تھی جب اچانک تیز ہوا کے جھونکے کے بعد تیز بارش شروع ہو گئی اور اس کی آنکھوں کی تکلیف پل بھر میں ٹھیک ہو گئی اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ آنکھیں کھولتے ہی اس کے ارد گرد سارا ماحول تبدیل ہو گیا۔ صحرا کی جگہ وہ ایک چھوٹے سے تخت پر بیٹھی تھی جہاں اب چمگادڑ کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ لائبہ کو ہوش آ گیا۔ دادی جلدی آئیں۔ لائبہ کو تخت پر اٹھ کر بیٹھتے دیکھ کر زخرف نے اپنی دادی کو پکارا۔ پل بھر میں سب گھر والے لائبہ کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اب اس کے یوں اچانک آم کے باغ سے غائب ہو جانے کی وجہ پوچھ رہے تھے اور وہ غائب دماغی سے سب کو تکے جا رہی تھی۔ وہ چمگادڑ کہاں گئی؟ میری آنکھیں تو زخمی تھی نا، یہ ٹھیک کیسے ہوئیں؟ اور میں تو صحرا میں تھی، گھر میں کہاں سے آئی؟ لائبہ نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ پھیر کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ لگتا ہے اس نے کوئی ڈراؤنی خواب دیکھا ہے۔ پلیز اس کوئی سوال مت کریں، مجھے لگتا ہے اسے آرام کی ضرورت ہے۔ لائبہ چلو میرے ساتھ کمرے میں۔ روہین نے محبت سے لائبہ کے بال سنوار کے کہا اور اس کے کندھے کو تھام کر اسے کمرے میں لے گئی۔ یہ لو جوس پیو، روہین نے زخرف سے کہہ کر فریش جوس منگوا کر لائبہ کو پلایا اور آرام کی تلقین کرتے اسے لٹا کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ تو کیا یہ حقیقت نہیں خواب تھا؟ اتنا بھیانک خواب تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میں صحن میں تخت پر تو کیسے پہنچی آخر؟ میں سوئی کب؟ لائبہ کے ذہن پر یہ سارا زور ڈلا جا رہا تھا کہ آخری بار وہ سب گھر والوں کے ساتھ آم کے باغ میں تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ اپنے پیش آنے والے سارے واقعے کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں وہ بھیانک خواب آیا تو وہ لرز کر رہ گئی۔ وہ چمگادڑ نما پرندہ کس قدر خوفناک تھا۔ اگر وہ سچ مچ میرے سامنے آ جائے تو میں تو خوف سے ہی مر جاؤں۔ نہیں، میں نے اس کے بارے میں اب کچھ نہیں سوچنا۔ بس لائبہ نے خود کو سمجھا کر جیسے ہی آرام کی نیت سے آنکھیں بند کیں، ایک بار پھر وہیں صحرا کے منظر آنکھوں میں اس کے سامنے آ گئے اور لائبہ نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ سنیے، روہین گھر کے باہر لگے بیری کے درخت پر جھولا جھول رہی تھی۔ تبھی عمران کی آواز پر وہ تھوڑا سا مڑی۔ جی آپ یہاں خیریت؟ آج روہین کو گاؤں آئے تیسرا دن تھا اور اس دوران ایک بار بھی عمران نے اسے مخاطب کرنا تو دور دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ پھر یہ اچانک تنہائی میں مخاطب کرنا، روہین گھبرانے پر مجبور ہو گئی۔ جی خیریت ہی ہے، وہ دراصل آج ہمارے صاحب کی حویلی میں ایک تقریب ہے تو مجھے یہ کچھ جوس کے ٹین وہاں پہنچانے تھے، پر کیا ہے نا کہ میں اکیلے تو لے جا نہیں سکتا اور ابراہیم بھی اچانک کسی دوست کے ہاں چلا گیا تو مجھے مدد کے لیے کوئی اور نظر نہیں آیا تو میں آپ کے پاس چلا آیا۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو میرے ساتھ یہ تھوڑا سا سامان اٹھوا کر حویلی تک پہنچانے میں مدد کر دیں۔ بات کرتے ہوئے عمران کے چہرے پر ایسی معصومیت چھلک رہی تھی کہ روہین جیسی سیدھی سادی معصوم سی لڑکی کو اس کے اندر چھپا شیطان دکھائی ہی نہ دیا۔ جی ضرور، یہ کون سا بڑا کام ہے، میں چلتی ہوں آپ کے ساتھ ہی سامان لے کر۔ پر کیا؟ عمران کے چہرے کا رنگ بدلا۔ میں نانی جان کو بتائے بغیر کبھی بھی کہیں نہیں جاتی، اس لیے ایسا کرتی ہوں پہلے ان کو بتا کر آتی ہوں پھر چلتے ہیں۔ ارے نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، دراصل میں ابھی اندر سے ان کی اجازت لے کر ہی آیا ہوں، اس لیے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ عمران نے کمال چالاکی سے بات کو سنبھالا اور ویسے بھی وہ معصوم سی لڑکی اپنے مستقبل کے جیون ساتھی اور ایک سیدھے سادے انسان کے روپ میں اس کو دیکھ رہی تھی، اس لیے شک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔
پر وہ بیچاری کہاں جانتی تھی کہ وہ اس انسان نما لومڑی کی بات مان کر اپنی عزت اور زندگی کا سودا کرنے جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے چلیے پھر۔ روہین نے دھیمی سی مسکان کے ساتھ اس کے ہاتھ سے جوس کے کچھ ٹن پکڑے اور اس کے ساتھ حویلی کی جانب چل پڑی، اس بات سے انجان کہ یہ اس کی زندگی کی آخری شام ہے۔ بگڑے رئیس ذاتوں کی نائٹ پارٹی میں بے ہنگم میوزک پر بجتے سب نشے میں دھت ہو کر واہیات انداز میں جھوم رہے تھے۔ تبھی اسد اور اس کے ملازم مٹھو نے عمران اور اس لڑکی کے حویلی میں داخل ہونے کی اطلاع دی۔ سنو، عمران سے بولو اسے کسی بہانے سے حویلی کے پیچھے راستے سے گھما کر گاؤں کے پرانے کھنڈر میں لے جائے، اسد نے کہا۔ پر صاحب، پچھلے راستے سے کیوں؟ مٹھو نے سوال کیا۔ بے وقوف، پچھلے راستے سے اس لیے تاکہ اس لڑکی کو شک نہ ہو۔ جی بہتر صاحب جی۔ اسد کے غصے سے گھبرائے مٹھو کو وہاں سے نکلنا ہی ٹھیک لگا۔ ہائے رے، کب آئے گی وہ قاتل حسینہ اور کب دل کی پیاس بجھائے گی؟ اسد کے چہرے پر ایک کمینی سی مسکان ابھری اور گہری ہوتی چلی گئی۔ سنو عمران، تم جوس لے آئے ہو؟ چلو اچھی بات ہے، آؤ انہیں حویلی کے پیچھے کی طرف رکھ دو، وہیں کھانا بھی تیار ہو رہا ہے اور جوس بھی وہیں سے مہمانوں کو پیش کیے جائیں گے۔ مٹھو نے کمال ہوشیاری سے عمران کو اپنی بات سمجھائی۔ ٹھیک ہے، ہم وہیں رکھ دیتے ہیں، آئیے روہین میرے ساتھ، کہتا عمران روہین کو لے کر حویلی کی پچھلی طرف سے گاؤں کی کھنڈر نما جگہ پر لے آیا، جہاں گاؤں کے لوگ نہ ہونے کے برابر جاتے تھے۔ یہ کیسی جگہ ہے؟ کتنا اندھیرا ہے یہاں۔ آپ کا دوست تو کہہ رہا تھا یہاں کھانا بن رہا ہے، پر یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ ارے کھانا یہیں بن کر آنا ہے، دراصل صاحب جی نے شہر سے بنا بنایا کھانا منگوایا ہے، تو کھانا یہیں لا کر رکھا جائے گا اور یہیں سے مہمانوں کے لیے نکالا جائے گا۔ روہین کی گھبراہٹ دیکھ کر عمران نے ایک بار پھر بڑی چالاکی سے بات کو سنبھال لیا اور ایک بار پھر اس معصوم لڑکی کو شک نہ ہونے دیا۔ چلیں، میں تھوڑا آگے جا کر کے دیکھ لوں کہ شہر سے آنے والا کھانا یہاں پہنچا کہ نہیں۔ سنیں، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ عمران جلد از جلد وہاں سے نکلنا چاہتا تھا، تب بھی روہین کے پکارنے پر رکا۔ جی کہیے۔ عمران چلتے چلتے رک گیا۔ آپ اتنے بھی برے نہیں ہیں جتنا آپ خود کو ظاہر کرتے ہیں۔ سب گھر والے کہتے ہیں کہ آپ نے خود کو اپنے بابا کی وفات کے بعد ایک خول میں بند کر لیا ہے۔ پھر آج میں آپ سے ایک وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کے سارے دکھ اور پریشانیاں سمیٹ کر صرف آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں دوں گی۔ وعدہ ہے آپ سے کہ آپ کے چہرے کی تھکن کو میں کبھی نہ مٹنے والی مسکان میں بدل دوں گی۔ وعدہ ہے آپ سے کہ میں دنیا کی سب سے اچھی بیوی بن کے آپ کا ہر مشکل میں ساتھ نبھاؤں گی۔ وعدہ ہے آپ جب بھی کام سے گھر لوٹا کریں گے، مجھے ہمیشہ زندگی سے بھرپور مسکان لیے اپنا منتظر پائیں گے، اور یہی میری تربیت کا حصہ ہے۔ عمران جو روہین کی جانب پیٹھ کیے کھڑا تھا، اسے یہ سب باتیں سن کر تو جیسے پتھر کا ہو گیا۔ دور کہیں اس کے اندر سے آواز آئی، عمران، تو نے گھاٹے کا سودا کر لیا، تو خسارہ کر بیٹھا عمران۔ تبھی اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر اس کے چہرے سے ہوتا ہوا اس کی شرٹ کے کالر میں جذب ہوا۔ میں کھانا دیکھ کر آتا ہوں۔ اپنے ضمیر کی آواز سے بچنے کو اس معصوم اور مخلص لڑکی سے دور بھاگنا چاہتا تھا، اور اس پل اس نے وہی کیا۔ یہ ہے جو ذات لڑکی کی بڑی انمول دولت ہے، کہیں بھائی کی رانی ہے، کہیں بابا کی گڑیا ہے، مگر میں کس طرح مانوں کہ میں بھی ذات لڑکی کی، مگر نہ کوئی رانی ہوں، نہ میں بابا کی گڑیا ہوں۔ کہیں سے میں نے جانا تھا کہ میرا ہمسفر مجھ کو بہاروں کی ہنسی دے گا، میرے جیون کی تلخی کو محبت میں چھپا لے گا۔ یہی سب حوصلہ لے کر میری یہ سانسیں چلتی تھیں، پھر ایک دن ہمسفر میرا شامل ہوا اس دنیا میں، اس کے ساتھ جینا تھا، خوشی سے سانس لینی تھی، مگر یہ قسمتیں جو ہیں کہاں سب کے نصیبوں میں بہاریں آنے دیتی ہیں۔ میرے سنگ بھی ہوا ایسے، بہاریں جس نے دینی تھی وہی نکلا میرا قاتل، جس نے ایک لمحے میں مجھے بے مول کر ڈالا۔ اس نے میرے خاطر بس کہی تھی پیار کی چند باتیں، اور ان باتوں کے بدلے میں میری ہی ذات اڑا ڈالی۔ میں نے جو سنا تھا وہ
مجھے بس لفظ لگتے ہیں، یہ بس ہے کھیل لفظوں کا، نہیں ہے ذات لڑکی کی۔ کوئی بھی بات لڑکی کی، ہاں شاید یہ بھی ممکن ہے، کبھی ایسا بھی دن آئے بنے گی ذات لڑکی کی، ہوگی کوئی بات لڑکی کی۔ شام ڈھلی، اب تو رات کے سائے گہرے ہونے لگے تھے، پر عمران ایسا گیا کہ واپسی کا راستہ ہی بھول گیا۔ روحین کو اب اس سالوں پرانی کھنڈر نما جگہ سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس جانب جا کر دیکھنے کا فیصلہ کیا جس جگہ عمران گیا تھا۔ روحین اپنی جگہ سے اٹھ کر چند قدم ہی چلی تھی کہ اسے سامنے سے چاند کی مدھم روشنی میں ایک سایہ اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ لگتا ہے عمران واپس آ گئے۔ ارے کہاں رہ گئے تھے آپ؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ روحین خوشی سے 2 قدم آگے بڑھی۔ آپ نے ہمیں پکارا اور ہم دوڑے چلے آئے۔ اب حکم کیجیے جان من، دل چاہیے، جان چاہیے یا پیسہ؟ کون ہیں آپ؟ کسی اجنبی کی آواز سن کر روحین گھبراہٹ کا شکار ہو گئی۔ ہم ہیں محترمہ، آپ کے چاہنے والے۔ گھبراتی کیوں ہیں؟ اب وہ سایہ دھیرے دھیرے قریب آنے لگا۔ میں نے پوچھا عمران کہاں ہے؟ اس بار روحین کی آواز میں کپکپاہٹ واضح تھی۔ ادھر اتنے سارے عمران آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ ہیں کہ ایک عمران کے پیچھے پڑی ہیں۔ اب وہ سایہ روحین کے سامنے کچھ فاصلے پر آ کر رک گیا تو اس کے پیچھے اسی کے جیسے کئی سائے نمودار ہوئے۔ کیا مطلب؟ کون ہیں آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ ارے ابھی بتایا تو ہے کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں اور آپ کو چاہتے ہیں۔ اندھیرے میں کھڑے شخص کی 2 معنی باتیں روحین کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھیں۔ روحین سے کچھ فاصلے پر اندھیرے میں کھڑے وہ چند سائے اب روحین کے پاس آنے لگے تھے۔ روحین گھبرا کر الٹے پاؤں چلنے لگی تھی، پر آخر کہاں تک؟ الٹے قدم چلتی چلتی اب ایک بڑی سی دیوار سے جا ٹکرائی۔ کہاں تک جاؤ گی؟ اب تو دیوار آ گئی ہے۔ اب وہ سایہ روحین کے روبرو آ چکا تھا۔ اف، یہ پری چہرہ، جھیل سی آنکھیں، کالی گھٹا سے لمبے ریشمی بال، سراہی سی گردن اور وائن کی بوتل سا بدن، اوپر سے ظالم نے کالا جوڑا پہن کر جان ہی لے لی۔ ایسے میں میرا خود پر قابو رکھنا مشکل ہو رہا ہے۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ میرے مرض کی دوا کرو، میرے پاس ہی رہا کرو۔ روحین کی گال کو آہستگی سے چھو کر اس نے انتہائی گھٹیا انداز میں شعر کہا۔ دور ہٹو مجھ سے، خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا، ورنہ کیا؟ اس بار اس نے روحین کے کان میں سرگوشی کی۔ ورنہ میں عمران جی کو آواز دوں گی اور وہ واپس آ کر تمہارا منہ توڑ دیں گے، سمجھے؟ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ مجھے جانے دو۔ عمران کا ذکر کرتے روحین کو کچھ حوصلہ ہوا تھا کہ اس کا ہونے والا شوہر کہیں آس پاس ہی ہے اور یقیناً اسے بچا لے گا۔ کیا؟ ہا 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 ہا، سنو یارو سنو، یہ محترمہ کہہ رہی ہیں عمران جی ابھی آئیں گے اور انہیں بچا لیں گے۔ اس بار کچھ فاصلے پر کھڑے وہ سائے بھدے سے کہکہے لگانے لگے، جن کے کہکہوں سے روحین کو اندازہ ہوا کہ باقی تمام افراد بھی مرد ہیں۔ شاید اسی وجہ سے اس کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی۔ اسد اپنی شراب کی بوتل ہوا میں لہراتا واپس روحین کی جانب مڑا۔ او ہو چڑیا، ایک بات کان کھول کر سن لے، اسد کے ہاتھ آیا شکار کبھی بچ نہیں سکتا، سمجھی؟ اور رہی تیرے اس عمران کی بات، اس نے ایک بار پھر زوردار کہکہا لگایا، تو سن لے، تیرا عمران چند لاکھ کے عوض تجھے بیچ کر مزے سے گھر جا کر لمبی تان کر سو چکا ہے، اور تجھے لگتا ہے وہ تجھے 2 ٹکے کا عمران بچائے گا جو خود میرے ٹکڑوں پر پلتا ہے؟ وہ تجھ سے دستبردار ہو چکا ہے چڑیا، اب تو صرف میرا شکار ہے، سمجھی؟ اس بار وہ ظالم بھیڑیا اس نازک سی لڑکی پر ایسے بری طرح جھپٹا کہ اسے پھڑپھڑانے تک کا موقع نہیں دیا، اور وہ کھنڈر نما جگہ ساری رات فلک شگاف چیخوں سے گونجتی رہی۔ ساری رات وہ بھیڑی اس معصوم کو نوچتے رہے، بھنبوڑتے رہے، یہاں تک کہ زہرا بیگم کے آنگن کے وہ مہکتی کلی مرجھا گئی۔ جیسے ہی روشنی کی ننھی سی کرن ان کالے بھیڑیوں پر پڑی تو ان سب نے روحین کی لاش کو اٹھا کر گاڑی کی ڈگی میں ڈالا اور ساتھ والے گاؤں کے پیچھے گھنے جنگل میں بنے صدیوں پرانے قبرستان میں پھینک آئے۔
جہاں انہیں یقین تھا کہ نہ کبھی کوئی انسان جائے گا، نہ ہی کسی کو اس کی لاش کبھی ملے گی، اور نہ ہی کبھی کسی کو ان پر شک ہوگا، اور نہ ہی وہ کبھی پکڑے جائیں گے۔ ویسے امیر باپ کے بگڑے رئیس زادوں کو پکڑے جانے کا کبھی کہاں خوف ہوا ہے؟ باپ کی دولت اپنے بگڑے بیٹوں کے کالے کرتوت چھپانے کے لیے ہی تو ہوتی ہے، اور یہاں بھی یہی ہوا تھا۔ میری نانی جان مجھے ڈھونڈتی رہیں، روتی رہیں، اور انہیں شاطر انسان نے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ ان کے گاؤں میں ایک خونی نہر ہے جو ہر سال اپنے پاس سے گزرنے والے انسان کو نگل لیتی ہے۔ بدقسمتی سے اس گاؤں کے توہم پرست لوگ سالوں سے اس بات پر یقین رکھتے تھے، اس لیے بنا جانچ پڑتال کیے نہ صرف اس کے گھر اور گاؤں والوں نے اس کی بات پر یقین کر لیا، بلکہ میری نانی جان بھی اس دوغلے انسان کی باتوں میں آ کر صبر کا گھونٹ پی کر رہ گئیں۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، پر جو نانی جان نے اس گھٹیا آدمی کے ساتھ میری چھوٹی بہن زخرف کا رشتہ جوڑ دیا، وہ پل پل مجھے تڑپا رہا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ کمینہ انسان میری بہن کو چند نوٹوں کی خاطر ان درندوں کو بیچ آئے۔ میری گمشدگی سے میری بہنیں اس قدر خوفزدہ ہوئیں کہ پڑھائی تک چھوڑ دی۔ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، پر نانی جان نے ایسی پرورش کی تھی کہ کبھی کوئی ہمارے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکا، پر اس لالچی اور گھٹیا انسان نے اپنے ہی گھر کی عزت بیچ ڈالی۔ اسلم، میں اس کی ہونے والی بیوی تھی۔ کیسے کر سکتا ہے وہ انسان میرے ساتھ یہ سب؟ کیسے اس گھٹیا انسان نے میرے ساتھ یہ گھناؤنا کھیل کھیلا اور میری بوڑھی دادی کو بے آسرا اور مجھے بے آبرو کر دیا؟ یہاں تک تو ٹھیک تھا، پر میری معصوم نانی جان کو اپنے پوتے کے ورغلانے پر اس کی دادی نے اس جانور عمران کے لیے میری بہن زخرف کا رشتہ مانگ لیا، اور میری سیدھی سادی دادی نے ہاں بھی کر دی۔ تو اب تم کیا چاہتی ہو؟ اسلم نے اپنے آنسوؤں سے بھری آنکھیں صاف کر کے پوچھا۔ بدلہ لینا چاہتی ہوں میں اپنے قاتلوں اور اپنے مجرم عمران سے، جس نے چند کاغذ کے ٹکڑوں کی خاطر مجھے برباد کر دیا اور اب میری بہن پر نظر رکھ کر بیٹھا ہے۔